جائے گا. بخاری کی روایت ہے, اللہ کے نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, جنگ خیبر ہوئی, اللہ نے فتح عطا کیا. صحابہ کرام کہتے ہیں رفاع نامی ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پاس ایک غلام ہے, آپ اس غلام کو اپنے پاس رکھیں تاکہ وہ آپ کے کام کاج کرے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے میدان میں نکلے تو اس کو بھی لے کے نکل گئے. غلام بھی تھا نا, اور کہاں پر چلے گیا؟ جہاد کے میدان میں. آپ غور کریں, صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو مال غنیمت آئی, سونا چاندی نہیں آئی تھی, بلکہ کپڑے, استعمال کرنے کی چیزیں, کھانے کی چیزیں آئی تھی. صحابہ کرام نے اس کو سب چیزوں کو باندھ لیا, مال غنیمت تھی, واپس کرنا تھا. آپ غور کریں, ایک جو ان کا غلام تھا جس کا نام ایک حدیث کے اندر کرکرا ہے, اور ایک حدیث کا نام ایک حدیث کے اندر ایک اور نام اس کا ذکر کیا گیا ہے. آپ غور کریں, وہ جب انسان جو غلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور میدان جہاد کے اندر وہ آیا تھا, جہاد ہو جانے کے بعد مال غنیمت جب صحابہ اکرام لے کر واپس آ رہے تھے تو یہ غلام جو ہے اپنے سامان کو کھول رہا تھا, اپنے سامان کو کھول رہا تھا. اچانک ایک تیر آئی, سینے پہ لگی, اسی وقت اس کا انتقال ہو گیا. صحابہ اکرام نے دیکھا, بڑے خوش ہو گئے. میدان جہاد سے آ رہا ہے, میدان جہاد سے آ رہا ہے, لہٰذا اللہ کے نبی کے پاس دوڑتے ہوئے صحابہ اکرام آئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی, خوشی کی بات ہے, آپ کو مبارک ہو, آپ کا غلام جو ہے وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا ہے. اللہ کے نبی نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, قسم خدا کی وہ انسان جہنمی ہے, اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر کو چرا لیا تھا جس کی بنا پر وہ جہنم کی آگ میں جل رہا ہے. مال غنیمت میں سے صحابہ اکرام کو بولے بغیر ایک چادر اوڑھنے کے لیے استعمال کر رہا تھا. اللہ کے نبی نے کہا خیانت کرنے والے جو بھی چیز لیں گے قسم خدا کی وہ جہنم کی آگ میں جائیں گے. اتنا پیغام سننا تھا. ایک صحابی رسول دوڑتے ہوئے آئے, ان کے ہاتھ میں جوتے کا ایک تسمہ تھا, جوتے باندھنے کی ڈوری تھی, وہ 2 ڈوری اللہ کے نبی کے پاس لا کر انہوں نے پیش کر دیا. اے اللہ کے نبی, میں نے مال غنیمت میں سے آپ کو بتائے بغیر, مسلمانوں کو بتائے بغیر یہ 2 ڈوریاں میں نے نکال لیا تھا, آج میں واپس کر رہا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا قسم خدا کی اگر تو یہ لینے کے بعد واپس کرے بغیر مر جاتا, ان 2 ڈوریوں کی وجہ سے تو جہنم کی آگ میں چلا جاتا. جہاد میں شریک ہونے کے باوجود ایک ڈوری اسے جہنم میں لے جا رہی ہے. میرے بھائیوں, آپ بتائیے کہ ہم اپنے بھائیوں کے, اپنے بہنوں کے کتنے مالوں کو کھا کے غضب کر دیے گئے. امانت ہے میرے بھائیوں, اگر میں خاندان کا امیر ہوں نا, خاندان کا بڑا ہوں, میں گھر کا بڑا انسان ہو, میرے رہنے والے تمام کے تمام بھائیوں کی جائیداد میرے لیے امانت ہے. اگر میں گاؤں کا بڑا ہوں, گاؤں کا رعایا ہوں, حاکم ہوں, امیر ہوں, سارے گاؤں والوں کی مال کی حفاظت کرنا یہ میرے لیے امانت ہے. میرے بھائیوں, اگر ذرہ برابر بھی امانت میں خیانت ہوتی ہے, اللہ کے نبی نے کہا لا ایمان لمن لا امانت لہ, جو خیانت کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے, وہ مسلمان نہیں, وہ ایمان والا نہیں ہے. ایک پھوٹی کوڑی اگر وہ خیانت کر رہا ہے تو وہ جہنم کی آگ میں سے لے جائے گی. میرے بھائیوں, اور ہمارے اندر اتنے سارے گناہ, اور یہ زمین یہ تمام گناہوں کو پیش کرے گی. بھلے آپ چھپ کے کر رہے ہو گناہ, میں اور آپ چھپ کے کر رہے ہیں گناہ, لیکن اللہ کے سامنے پوچھو گے میرے بھائیوں.